مجلس استقبال محرم کے حوالے سے ہے کہ جس سے یہ پتہ چل سکے کہ ہم کس قدر آمادہ ہیں، ہم کتنے تیار ہیں اس سال 1440 ہجری کا محرم منانے اور عظمت مظلوم کربلا بلند تر صلوات برائے خوشنود حضرت زہرا بآواز بلند صلوات اب تک اتنا عرصہ گزار دیا، بزرگان جو کچھ میرے سامنے موجود ہیں ادائے حسین کرتے ہوئے، اگر ہر مجلس اعضا اس نقطے پہ توجہ کر لیجئے گا، یہ پورے ایام اعضا میں اگر آپ کو یاد رہ جائے تو مجلسوں کا لطف بڑھ جائے گا، عزاداریوں کو منانے کا ولولہ و جوش بڑھ جائے گا۔ یہاں پر آج تک زندگی میں جتنے اشرار مجالس، جتنی عزاداری کی ہے، آج یہ سوچ کر آئیے گا کہ اس مجلس اعضا سے میرے اندر کوئی تبدیلی آنی چاہیے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ وہ تبدیلی قربت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی صورت ہے۔ معرفت حسینی میں ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے، معرفت قرآن میں ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے، معارف اہل بیت میں ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے، معارف اخلاقیات میں ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے، بلکہ خود حسین سے پوچھا جائے کہ منشور کربلا کیا ہے۔ دو طریقے، یا تو ہم اور آپ بیٹھ کے باہر سے انالائز کریں یا ان سے پوچھیں جو وہاں موجود تھے۔ تو کیوں نہ اس سے پوچھیں کہ جس نے کربلا بنائی ہے، جس نے کربلا سجائی ہے، جس نے کربلا کا انتخاب کیا ہے، جس نے کربلا کا انتخاب کیا ہے۔ کربلا کا انتخاب دست حجت الہی امام حسین علیہ السلام۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں پہ اس پہ مزید روشنی ڈالیں گے۔ یا ذرا ایک مرتبہ تاریخ دیکھیے، تم کربلا آ رہے ہو، تم یہاں تک ساتھ آ گئے، خدا تمہارا بھلا کرے آج کے بعد تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ کسی کو یہاں سے بھیجا جا رہا ہے، کسی کو خط لکھ کر بلایا جا رہا ہے، انتخاب ہو رہا ہے۔ کربلا کوئی ہنگامی صورتحال کا نام نہیں، پلان۔ کبھی بھی ہنگامی صورتحال میں انجام پا جانے والے حادثات اتنے دور رس اثرات نہیں رکھتے کہ صحرا میں 3 روز میں کہ پیاس میں مر جانے والوں کو اس طرح کائنات میں یاد رکھا جائے کہ آج جو گھر ہے وہاں سے یا حسین کی صدا بلند۔ دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں عزائے حسین نہیں ہوئی؟ گزشتہ سال میں لندن میں تھا، وہاں پر ایک شیعہ گلوبل کے نام سے ایک ایپ آئی تھی، اس سال بھی یقیناً وہ اپڈیٹ ہوئی ہوگی۔ 400+ عشرہ مجالس لندن کی، 400 سے زیادہ۔ تصور کیجئے، اور اس کو اس طرح نہیں دیکھیے، اس طرح نہیں دیکھیے کہ یہ کہاں ہو رہے ہیں، کتنی تعداد میں ہو رہے ہیں، کہاں نہیں، یہ دیکھیے آج تک کتنی تعداد تھی جو غم حسین کے خلاف تھی۔ کتنی حکومتیں تاریخ انسانیت میں گزری ہیں جنہوں نے حسین کا غم منانے کا کہا ہو؟ 1 2 3 حکومتیں، 3-4 سے زیادہ حکومتیں نہیں گزری آج تک۔ کتنی ہزار حکومتیں گزری جو غم حسین کے مقابلے میں تھی یا ہیں؟ کتنی شخصیات تھی جو غم حسین کے مقابلے میں تھی؟
کتنے عوامل تھے جو غم حسین کو روکنا چاہ رہے تھے، ذکر حسین کو روکنا چاہ رہے تھے، عزاداروں کو روکنا چاہ رہے تھے، عزاداری کو روکنا چاہ رہے تھے، لیکن معجزہ حسین یہ ہے کہ آج آپ تو یہاں موجود ہیں لیکن ان کا نام و نشان کہیں نہیں۔ آج عزادار موجود ہے، عزاداری موجود ہے۔ آج میں کچھ شخصیات کے نام لوں گا جن کا ذکر واجب سمجھتا ہوں۔ سلامتی عزاداران مولا امام حسین علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ یہ عزاداری ہم تک بہت مشکل سے پہنچی ہے، خدا را اس کی حفاظت کی، خدا را اس کی حفاظت کی، اور اس کی حفاظت میں آپ ہم سب تکلیف شرعی رکھتے ہیں، شرعی تکلیف ہے ہماری۔ یاد رکھیں گریہ ترحم، پچھلے سال میں نے کچھ جگہ پہ یہ بیان کیا، گریہ ترحم مطلوب عزا نہیں ہے، گریہ معرفت مطلوب عزا۔ رحم کھا کے حسین پہ گریہ بہت لوگ کر رہے ہیں، ترس کھا کے حسین پہ گریہ بہت لوگ کر رہے ہیں۔ حسین پہ گریہ معرفت کے ساتھ ہونا ہے۔ جس دن عزادار کی نگاہ میں یہ ذوق عزا ہو جائے کہ آج کا گریہ معرفت حسینی کے تحت ہوگا، رنگ عزا تبدیل ہو جائے۔ جیسے ہی پہلا قدم مجلس میں وارد کیا جائے، یہ تلاش کرنا شروع کیا جائے کہ وارث عزا کہاں بیٹھا ہے۔ کسی کی قرآن خوانی فاتحہ میں جاتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے، نہیں پتا ہوتا، پوچھتے ہیں برابر والے سے مرحوم کا بیٹا کہاں ہے، مرحوم کی بیٹی کہاں ہے، مرحوم کا وارث کہاں ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے فرش عزا پہ آگے یہ تلاش کیا ہو کہ وارث عزا کہاں ہے۔ مولا میں اپنی چشم پرعصیاں سے آپ کا دیدار نہیں کر سکتا، آپ مجھے اپنے وجود کا احساس دلائیے، یا کسی طرح مجھے یہ بتائیے کہ آج میری عزاداری وارث عزا تک پہنچ رہی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تلاش کر رہے ہوتے وارث عزا کہاں ہے، غم نصیب کہاں ہے، کہ گلے لگائے گئے خالی ٹک تو لگے کم سے کم کہ میں آیا تھا۔ مولا ایک نشان لگانے کی صورت میں، ایک نشان لگانے کی صورت میں کہیں تو پتہ ملے وہ یوسف زہرا کہاں ہے، وہ کہاں ہے جو کہتا ہے کہ میرے دل میں کربلا کا جو جذبہ موجود ہے اس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ کہاں ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح میں گریہ کر رہا ہوں عزادارو تم تصور نہیں کر سکتے۔ تم نے سنا ہے کہ حلقہ اصغر پہ کیسے تیر لگا تھا، ہم نے داستان کربلا سنی ہے، ہم چشمدید ہیں، یہ ہم بتا، اس لیے جب زیادت نائیہ کے وہ عام سلام پڑھتے ہیں تو ایک مرتبہ روح منقلب ہو جاتی ہے کہ سلام ہو ان سربریدہ لاشوں پر کہ جن پہ گھوڑے دوڑانے کے لیے نال بندی کی جا رہی تھی۔ سلام ہو اس ملکوں میں ششماہے پر کہ جس گلے کی نزاکت پر خود قاتل پریشان۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی علت یہ ہے کہ کربلا بڑی محنتوں سے پہنچی۔ خدا را اس عزاداری کی حفاظت کریے، اس گریے کی حفاظت کریے۔ یہ وہ واحد قوم ہے، یہ واحد قوم ہے کہ جس کے رونے پر لوگ پریشان ہیں۔ اس لیے معصوم نے کہا تھا کہ گریہ ایک انقلاب کا پیش خیمہ،
یہ سوال کرے مولا تو 1400 سال گزر گئے اس گریے کو آخر وہ انقلاب کر رہا ہے؟ تو جب نہیں جواب آئے یہ انقلاب ہی ہے جو تم کو دوبارہ نئے سال کے آغاز سے پہلے ادا خانوں میں لے کر آ گیا، ورنہ اس دور میں کس کے پاس وقت ہے؟ ورنہ اس دور میں کون اتنے لوگ جمع کر سکتا ہے؟ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہنسنے ہنسانے کے لیے بھیڑ جمع کی جا سکتی ہے، کھانے کھلانے کے لیے بھیڑ جمع کی جا سکتی ہے، گریہ کرانے کے لیے مجمع نہیں بلایا جا سکتا۔ یہ طاقت صرف اس حسین میں ہے کہ جس کے لیے خود حسین نے کہا انا قتیل العبرا، مجھے رلا رلا کے مارا۔ انا قتیل العبرا، اس وجہ سے اس گریے میں یہ تعلق۔ مولا ہم بہت شکر گزار ہیں کہ ہماری اتنی غلطیوں کوتاہیوں کے باوجود آپ نے سب سے چشم پوشی کی اور ایک مرتبہ آقا خانے کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا۔ اور یاد رکھیے آنے والے دنوں میں دیکھیے گا گفتگو کہاں تک میں بیان کر پاتا ہوں اور آپ کہاں تک درک کر پاتے ہیں کہ گریہ فضائل آدمیت میں سے انسانیت کی پہچان ہے گریہ، انسانیت کی شناخت ہے گریہ۔ صرف فرق یہ ہے کہ انسان وہ ہے جو اس مقام پہ گریہ کرے جہاں گریہ ہی اسے بچا سکتا ہے، کہ کس جگہ گریہ کیا جائے، کس جگہ آنسو بہا جائے۔ یوں تو پانی ہے مگر آگ لگا دیا۔ درود پڑھیں۔ استقبال ماہ محرم، ہمارے یہاں جب مہمان آ رہا ہو گھر پہ کوئی تو اس مہمان کے مطابق تیاری ہوتی ہے، جیسا گیسٹ ہو ویسی پریپریشن ہو رہی ہوتی ہے۔ جتنا بڑا گیسٹ ہو، جتنا بڑا مہمان ہو، اتنی زیادہ تیاری۔ کچھ عرصوں سے یہ استقبال محرم کی مجلس کا آغاز ہوا ہے، لیکن بہت اچھی رسم، بہت اچھا طریقہ ہے۔ کم سے کم ایک دن پہلے ہی آمادہ تو ہو جائے۔ کل جب محرم کا دن آ جائے، جب آغاز محرم آ جائے تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس گروہ سے باہر نکل جائیں جس کو پیغمبر نے وعدہ کر کے زہرا کو تسلی دلائی تھی۔ آمادگی بہت ضروری ہے، اور جتنا زیادہ مشن مہم ہو، جتنا زیادہ ہدف اہم ہو، جتنا زیادہ آپ کا مشن امپورٹنٹ ہو، اتنی زیادہ آمادگی ضروری ہے۔ اور واقعی عزادار تو سال کے باقیات تمام 10 مہینے انتظار ہی ایام عزا کا کرتا، ایام عزا ہی کا انتظار کرتا۔ ہندوستان میں بادشاہ اکبر کا وقت ہے۔ 2 واقعے اور اس سے ایک نتیجہ عرض کروں گا، اور اس کے بعد پھر کوشش کریں گے کچھ یادیں کربلا بیان کر دوں۔ کل سے انشاءاللہ باقاعدہ عشرہ ماہ محرم 1440 ہجری بعنوان اقدار انسانی اور مکتب کربلا، Human Values in the University of Imam Hussain, the School of Karbala، کہ آخر پتہ چلے کہ آج بھی کوئی ایک مدرسہ ایسا ہے
جو رنگ و نسل نہیں دیکھتا بلکہ صرف جو خود کو انسان سمجھتا ہے اس کے لیے باہیں پھیلا کے استقبال کرتا، جو انسانیت کی بات کر رہا، اس لیے کہ حسین شہید اسلام نہیں ہے، شہید انسانیت ہے۔ ہندوستان میں بادشاہ اکبر کا وقت ہے، تشیع کے خلاف مہم اپنے عروج پر ہے، بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 300-400 سال کی بات، 1300 کچھ ہجری کی بات۔ ایک شخص ہے، تاجر ہے اور عزاداری کرا کرتا ہے گھر میں، اور یہ واقعہ آغا سید علوی بیان کر رہے ہیں جو مشہد میں امام رضا کے حرم میں تقاریر کیا کرتے ہیں، ان کی اس مجلس سے نقل کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وہ تاجر ہندی جو ہے اس کا سب کچھ لٹ جاتا ہے اور بادشاہ کے سپاہی اس سے سب لے کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب تو کس طرح لوگوں کو جمع کرے گا اور کھلائے گا، مولا آباد رکھے ان لوگوں کو، شاد رکھے ان کے رزق میں برکت دے، جو بنا میں سید الشہداء لوگوں کو سیراب کروائے۔ وہ پریشان ہے، وقت گزرتا چلا گیا، کچھ حضرات ایسے تھے جو عزاداری کے لیے اس کے یہاں آ جایا کرتے تھے گاؤں میں۔ جب ایام عزا قریب آئے، ایک دن پہلے پوری طرح اس میں گریا شروع، اس کی زوجہ، اس کی وائف آ کے پوچھتی ہے تم ان حالات سے پریشان ہو، تمہارا سب کچھ لٹ گیا، اتنی محنت سے تم نے ساری زندگی میں جمع کیا تھا سب چلا گیا۔ تو کہتا ہے نہیں، میں اس لیے پریشان نہیں ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں کل سے محرم کا آغاز ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں عزاداری کے انتظامات کر سکوں۔ مولا عزادار خان والوں کو طول عمر عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ دونوں میاں بیوی بیٹھ کے گریا کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کا بیٹا آتا اور آ کر ان سے وجہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، آپ دونوں کیوں اس طرح سے گریا کر رہے ہیں؟ جس وقت سامان لوٹ کے لے گئے اس وقت تو گریا نہیں کر رہے تھے۔ اب یہ اس کے ساتھ اپنی مشکل شیئر کرتے ہیں کہ کل سے محرم شروع ہو رہا ہے اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ کیسے ارینجمنٹ کرے مجالس وغیرہ کا، اور اس کے بعد ظاہراً یہ سو جاتے ہیں۔ اور یہ شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ حضرت ابراہیم جو ہے حضرت اسماعیل کو لے کر قتل گاہ کی طرف جا رہے ہیں، وہ جو اسٹوری حضرت ابراہیم کی، اور ایک مرتبہ حضرت ابراہیم جو ہے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو راہ خدا میں دے دیں، اور ایک مرتبہ وہ اس کی جگہ دمبا آ جاتا ہے، لیکن جب آنکھوں سے پٹی ہٹاتا ہے تو دیکھتا ہے اس کا بچہ سامنے موجود ہے، اور وہ اسماعیل نہیں، اس کا بیٹا ہے، اور وہ حضرت ابراہیم نہیں، وہ شخص خود ہے۔ نہیں سمجھ آتا، زوجہ سے شیئر کرتا ہے، بیوی سے شیئر کرتا ہے کہ یہ خواب دیکھا ہے میں نے، کیا ہو سکتا ہے؟ کہا کسی شخص سے پوچھو، ایک بزرگ سے جا کے پوچھتا ہے، کہتے ہیں یہ بیٹا تیرے لیے اسماعیل کی حیثیت رکھتا ہے، میں نے اس کا اشارہ بقرعید کی نماز کے خطبے میں کیا تھا کہ تلاش کرے آپ کا اسماعیل کون ہے، وہ قربانی خدا کی بارگاہ میں کیسے دے، آپ کس چیز کو پسند کر رہے ہیں۔ یہاں پر کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ یہاں پر تو ہمیں سب لوگ جانتے ہیں، کچھ گاؤں آگے جا کر، کیونکہ اس وقت بردگی عام ہے، غلام بیچے جاتے ہیں، سرونٹ جو ہے وہ سیل کیے جاتے ہیں، پرچیز کیے جاتے ہیں، اس بچے کو لے جا کے سیل کر دیا تھا سرونٹ ایز اے لیبر، اور جو پیسے آئیں اس سے پھر ہم عزاداری کر لیں گے انشاءاللہ، مولا پھر دکھائے گا۔ اور ایسے نہ جانے کتنے واقعات ہوئے جو ہم تک نہ پہنچ سکے اس عزاداری کی قیمت میں۔
وہ شخص اپنے بیٹے کو لیے چل رہا ہے، 3-4 دیہاتوں کے بعد جب ایک جگہ پہنچتا ہے، ایک شخص اس کو خود راستے میں ملتا ہے اور پوچھتے کیا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ بچہ ہے، میں اس کو غلامی کے طور پہ بیچنے جا رہا ہوں، کہا میں تم سے خریدتا ہوں، اور اس نے بہت اچھی قیمت دے کر اس سے اس بچے کو خرید لیا۔ اور بیٹا بہرحال چلا گیا۔ یہاں باپ اور بیٹے نے خداحافظی کی، کہا بشرط زندگی کبھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ یہ واپس گھر آ جاتا ہے۔ گھر آتے ہوئے راستے میں کھانے پینے کا سامان لیتا ہوا آتا ہے کہ عزاداروں کو بلا سکے، مجلس کر سکے۔ جی اب یہ گھر پہنچتا ہے تو بیوی رو رہی ہے، خود رو رہا ہے، دونوں مل کے گریا کرتے ہیں اور مجلس کے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ عزادار آئیں گے۔ اب مجلس ہو رہی ہے ہر سال، ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ اس کا بیٹا چلا آ رہا، اور جو بیٹا آ رہا ہے وہ خود شدید گریا کرتے ہوئے، اور وہ اسی گریے کی حالت میں آ رہا ہے اور آ کے باپ سے لپٹ جاتا ہے اور کہتا ہے میں تو تم بعد آئے، تم دھوکہ دے کے آ گئے اپنے آقا کو۔ یہ علم ابو الفضل عباس کا ہے، یہ وفا سکھاتا ہے۔ تو نے کیسے دھوکہ دیا اپنے آقا کو، کیسے گھر واپس آئے؟ اس بچے کی ہچکیاں لگی ہوئی، وہ بول نہیں پاتا۔ کچھ دیر بعد بولتا ہے صبر کر کے، بابا وہ جس نے آپ سے مجھے خریدا، ہم کچھ آگے چلے اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم ہو کون، تم کون ہو اور مجھے اتنی زیادہ قیمت میں تم نے کیسے خریدا؟ تو کہتا ہے میں وہی پیاسا حسین کہ جس کی یاد منانے کے لیے تیرا باپ یہ قربانی دے رہا، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ یہ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جوان بیٹے کا داغ کیسا، یعنی وہ عالم ہے کہ یہاں اکبرپور سے کچھ لوگ، اکبر آباد سے کچھ لوگ جاتے ہیں ایران اور جا کے قاضی نور اللہ شوستری سے ملتے ہیں، اس وقت کے مجتہد ہیں۔ قاضی نور اللہ شوستری سے ملتے ہیں اور مل کے کہتے ہیں قبلہ بہت مشکل ہے، ہم 8-10 گھر ہیں جو فقہ جعفری پہ عمل کرتے ہیں، خدا را ہمیں کوئی طالب علم دے دیجئے، کوئی دیندار دے دیجئے جو ہمارے جنازے پڑھا دے، نکاح پڑھا دے، ہمارے دینی مسائل بتا دے۔ وہ کہتے ہیں میں کسی طالب علم کا انتظام کرتا ہوں، کوئی طالب علم جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ قاضی نور اللہ شوستری اپنے استاد سے پوچھتے ہیں کہ ایسے ایسے مشکل ہے، تو استاد کہتے ہیں تم خود جاؤ، مجتہد آیت اللہ لگ رہا ہے، یہ 7-8 گاؤں ہیں، 7-8 لوگ ہیں اس گاؤں میں، بقیہ چاروں طرف ناسبی موجود ہیں جو اہل بیت کو نعوذ باللہ لعن کرتے ہیں، اگر انہیں پتہ چل جائے ہم شیعہ میں قتل کرتے ہیں۔ قاضی نور اللہ شوستری کے استاد کہتے ہیں خود تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اب جا کے، تم کسی اور کو کیسے موت کے منہ میں بھیج سکتے؟ یہاں سے قاضی نور اللہ المراشی الشوستری پورا یہ آ جاتے ہیں اس شخص کے ساتھ۔ یہ بھی دور اکبر کا ہی ہے، تاریخ ہے، دیکھیں ہم تک عزاداری آ کیسے رہی ہے۔ یہ 13ویں صدی کا وہ وقت ہے کہ جس کے بعد عزاداری عروج پر پہنچی ہے ہندوستان، آج سے تقریباً 150 سال پہلے عروج کا وقت ہے عزاداری۔ قاضی نور اللہ وہاں آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد اب وہ اس حالت میں آئے ہیں، آیت اللہ مجتہد ایک کام کرنے والے کے ڈریس میں ہیں جو سامان وامان اٹھاتے ہیں لوگوں کا، ادھر سے ادھر سامان لے کے جانے والے ہیں، کہ میں تمہارے ساتھ ایسے چل سکتا ہوں ورنہ تو مار دیا جاؤں گا۔ اور جب کافی عرصہ ان میں گزر جاتا ہے اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک مزدور ہے، یہ ایک لیبر ہے جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتا ہے، پر ڈے کے حساب سے جو جس طرح کام کرا لے، جب مشہور ہو جاتے ہیں تو اس شہر کے قریب جو مدرسہ ہوتا ہے اس میں جا کے کہتے ہیں میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب
مدرسے میں جو مدرسے کے پرنسپل ہیں وہ کہتے ہیں کیا عمر ہے تمہاری؟ 36 سے 37 ایئر ان کی ایج ہے. مجتہد اس ایج میں کہتے ہیں اتنے بڑے ہو گئے اب کیا پڑھو گے, تمہیں کیا پتا ہے؟ کہا میں کوشش کرتا ہوں, اجازت دے دیجیے میرا. کہا کیا آتا ہے؟ کہا مجھے یہ فارسی کے شعر آتے ہیں, یہ عربی کے شعر آتے ہیں. اور جیسے ہی وہ چیز متاثر کرتی ہے پرنسپل کو, کہتا ہے ٹھیک ہے تم یہاں پہ داخلہ لے سکتے ہو. دیکھتے ہی دیکھتے اتنی جلدی شہرت ہو جاتی ہے کہ یار یہ تو بہت ذہین طالب علم ہے. کل عربی گرامر پڑھانا شروع کی, آج پڑھنے لگا. اب لوگوں کو کیا پتا کہ یہ شاعر خراسان کے دربار سے پڑھ کے آیا ہوا ہے. یہاں تک کہ پورے اس علاقے میں آگرہ کے قریب جتنے چھوٹے چھوٹے مدارس تھے سب میں ایک ڈھاک بیٹھ گئی کہ نور اللہ جو ہے وہ بہت بڑا عالم ہے. اچھا نام نور اللہ ہی بتایا ہوا تھا. اب وہ نور اللہ ایک نام ایسا ہے کہ سمیع اللہ کو بھی اچھا لگ رہا تھا, مفتی اللہ کو بھی اچھا لگ رہا تھا, سمیع اللہ سب کو پسند آ رہا تھا یہ نام. اور وہاں وہ کام کرتے رہے یہاں تک کہ جو زعیم حوزہ تھا, جو ڈائریکٹر آف بورڈ تھا اس وقت کا وہاں آگرہ میں, جو بادشاہ کے دربار میں بیٹھا کرتا تھا, اس نے ایک مرتبہ ان کو لے جا کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ انتہائی ذہین آدمی اور بحث و مباحثے میں بہت زیادہ مہارت رکھتا ہے. تو میری طبیعت خراب ہے کہ آپ کے یہاں نماز پڑھا دیا کر. جمعے کی نماز میں اب عادت سے مجبور, جمعے کی نماز میں ایک دن رکوع یا سجدے میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھ دیا. دیگر بلند ترین صلوات اب صلوات پڑھ دی گئی. اب فوراً کو رکھا یہ آپ نے آل محمد کس طرح یہ صلوات پڑھ دی. اب وہ بھی عالم تھے, اس وقت تک نام بن چکا تھا, اس لیے آرانی سے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا گیا. کہا میں بادشاہ کے پاس جا کے بیان کروں گا, تم لوگوں کو بتاؤں گا, تم لڑو گے مجھے مار دو گے. جہاں پناہ جان کی امان ہو تو بیان کروں, کہاں بتائیے. دیکھیں میں بہت غور کرتا رہا, ان سے پوچھا میں نے, انہوں نے امام شافعی کی حدیثیں مجھے سنائی کہ پیغمبر علی کے لیے کہہ رہے ہیں لحموں کا لحمی. میں نے امام حنبل کی حدیث پڑھی کہ وہ سیدہ کے لیے کہہ رہے ہیں الفاطمہ تو بضعۃ منی, کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے. میں نے صحیح بخاری کے اندر حدیث پڑھی جو صحیح کتاب ہے کہ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, اور میں نے خود یہ پڑھا بڑی کتابوں میں کہ حسین منی وانا من الحسین, حسن منی وانا منہ, علی منی وانا منہ, اللہم احب من احبہم وعاد من عادہم. میں نے یہ ساری حدیثیں پڑھی تو میں نے سوچا جب یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین محمد سے ہے, محمد حسین سے ہے, رسول کہہ رہے ہیں حسن تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں, علی میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہو, فاطمہ تم میرے بدن کا ٹکڑا ہو, تو آخر درود کے اندر میں آل محمد کو شامل کیوں نہ کروں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کے اوپر درود بھیجوں اور کہوں آپ کے بدن کے ایک ٹکڑے پہ درود نہیں بھیج رہا؟ اب ایک بہترین بات. اور یہاں پر جو تاریخیں بیان کرتی ہیں, ایک اپنے ہی شعر کو, شاعر تھے بہت اچھے شاعر تھے, ایک اپنے ہی شعر کو فارسی سے اردو میں کر دیا, اتنی اردو سیکھ گئے تھے اس وقت. کہتے ہیں گر لحموں کا لحمی حدیث نبوی ہے. گر لحموں کا لحمی یعنی میرا گوشت علی تیرا گوشت, گر لحموں کا لحمی حدیث نبوی ہے, بے صلی علی نام علی بے ادبی ہے. شعر تھا گر لحموں کا لحمی حدیث نبوی اس, بے صلی علی نام علی بے ادبی ہے.
اب سمجھ آیا ہے تو درود پڑھے نا میں اب کمال یہ ہے اس حدیث کا، رسول یہ نہیں کہہ رہے علی میرا گوشت تیرا گوشت نہیں، میرا گوشت تیرا گوشت کی بات نہیں. اگر کہا جاتا میرا گوشت تیرا گوشت تو یعنی رسول کو جو اذیت پہنچے تو علی کو پہنچے گی. لحموں کا لحمی، علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے. وہ دموں کا دمی، تیرا خون میرا خون ہے. جتنی آگے تیری نسل بڑھتی چلی جائے گی وہ خون تیرا ہوگا، کہلائے گی آل محمد. لیکن آل محمد کہلائے گی. لحمی لحموں کا نہیں ہے، دمی دموں کا نہیں ہے. تیرا خون میرا خون، اور جو تجھ سے محبت کرے یہ ایک مقام ہے، یہ ایک مقام ہے. وہ مجھ سے محبت کرے گا یا کہ جو مجھ سے محبت کرنا چاہے وہ تم سے محبت کرے. خدا نے بھی تو یہی کہا تھا ان کنتم تحبون اللہ، اے رسول ان سے کہہ دو، قل کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو محمد کہہ رہے ہیں کہ میری اطاعت کرو. اور اب محمد کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو علی کی اطاعت کرو. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اطاعت علی ہے جو اطاعت خداوندہ تک لے جا سکتی ہے. یہ کسی اور کی اتباع و اطاعت وہاں تک تھوڑی لے جا سکتی. یہ شعر قاضی نور اللہ شستری نے بیان کیا. جیسے ہی یہ شعر سنا اکبر بادشاہ بہرحال پڑھا لکھا تھا اور اتنے بڑا انعام و اکرام دیا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ مولوی آج تک ہمیں بیوقوف بنا رہے تھے. جب گوشت کا ایک ہی حصہ ہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد ہی پڑھا جائے گا. کچھ دن کے بعد اب جتنے مفتیان کرام کی ہیٹی ہوئی تھی، عزت کم ہوئی تھی، انہوں نے کہا یہ تو کچھ غلط مسئلہ ہے، تحقیق کرنی پڑے گی. اس کو فارسی اچھی آتی ہے، ادب اچھا آتا ہے، کچھ عرصہ پہلے آیا ہے ہمارے درمیان. اور قاضی نور اللہ بہت محتاط، بہت محتاط، بہترین کتابیں لکھ رہے ہیں، چھپ چھپ کے لکھ رہے ہیں تاکہ کسی کے ہاتھ نہ لگے. اور یہاں تک کہ جب کتاب لکھی گئی سوائق المحرقہ، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں شاید کہیں حوالہ آئے، جب سوائق محرقہ لکھی گئی جلا دینے والی بجلیاں، اس کے مقابلے میں لکھی سوارم المحرقہ جلا دینے والی تلواریں. اور پوچھا گیا یہ کیوں تلواریں لکھا؟ کہا بجلی اوپر رہ جاتی ہے، ہمیشہ نہیں گرتی. بہترین کتاب احقاق الحق، جیسی کتاب احقاق الحق کی تحریر جاری ہے انڈیا میں، لکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ اس دوران وہ جو اس مدرسے اسلامی کا پرنسپل تھا اس کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد قاضی نور اللہ کو بنا دیا گیا پرنسپل. اب وقت آیا کہ بھئی ان کو قاضی بنانا ہے. اس وقت لاہور میں قاضی القضات کی کرسی قاضی نور اللہ شستری کے پاس تھی. یہاں پر کیپٹل سے دور ہو گئے، آٹومیٹیکلی جو ہے ان پر نظر تھوڑی کم ہو گئی. کہنے لگے بھائی مشکل یہ ہے کہ یہاں پر 4 فقہ کے لوگ نہیں ہیں، 5 فقہ کے لوگ ہیں. تو میں ایک کام کرتا ہوں کہ جو مالکی آئے گا تو فقہ مالک کے تحت فیصلہ دوں گا، جو حنبلی آئے گا فقہ حنبل کے تحت، جو شافعی آئے گا فقہ شافعی کے تحت، جو حنفی آئے گا فقہ حنفی کے تحت، جو جعفری آئے گا فقہ جعفری کے تحت دوں گا. کہا نہیں اس سے تو فقہ جعفری رائج ہو جائے گا. کہا تو پھر ایک اجازت دیں جو میں بہتر سمجھوں ویسے فیصلہ دوں. کہا ٹھیک ہے، یہ مان لیا گیا. اب جو آ رہا ہے مفتیان کرام دیکھ رہے ہیں کہ فتویٰ ابو حنیفہ کا بیان ہو رہا ہے، نتیجہ امام جعفر صادق کا دیا جا رہا ہے. لیکن یاد رکھ لیں، بچوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے یہ تاریخ
کہ آخر کیسے ہم یہاں تک آ گئے. اور جیسے ہی اس چیز کی شہرت ہونا شروع ہوئی، لاہور سے خبریں آگرہ آنا شروع ہو گئی کہ بھئی وہ پکا اب تو وہ شیعہ ہی ہیں، اب تو یقین ہو گیا. اچھا کب ایک شخص کو ان کے پیچھے لگا جائے، ایک شخص آ کے ان کی شاگردی میں بیٹھ جاتا ہے کہ میں آپ کا شاگرد ہوں. کچھ عرصے بعد کہتا ہے حضور میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں. بس کچھ مقامات پر ہمیں سادہ لوحی جو ہے وہ یہاں پر نقصان دے جاتی. قاضی نور اللہ شستری نے کہا شیعہ ہونا چاہ رہا ہے، اپنا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا ہی فائدہ ہوگا. چلو میں اسے اسرار و رموز اہل بیت بتانا شروع کروں، اسرار ولایت بتانا شروع کروں. کہ بیٹا میں تو اس لیے علی کو علی مانتا ہوں کہ نبی نے کہا ہے، نبی نے کہا اس لیے میں علی کو علی مانتا ہوں. احقاق الحق یعنی حق کا احقاق ہونا، واقعہ ہونا کتاب ہے، مشہور کتاب. کہ اس لیے میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں اور اس کو سارے دلائل وغیرہ بیان کرنے شروع کیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ دن کے لیے جب کسی جنگ میں رسول جا رہے ہوں تو اپنی جگہ کسی کو نمائندہ بنا کر جائیں، لیکن رسول جب دنیا سے جا رہے ہوں تو امت کو بے آسرا چھوڑ کے چلے جائیں. اس لیے ضروری ہے رسول نے کسی کو نمائندہ بنایا ہو. اب تلاش یہ کرو رسول نے کس کو بنایا. اب یہاں پر باقاعدہ مباحثہ انہوں نے کہ تمام خلفاء کے اندر، ازالت الخلفاء کے اندر جناب دہلوی صاحب جو بیان کر رہے ہیں شرائط خلفاء، ان کے اندر شرائط یہ بیان کر رہے ہیں خلیفہ شریف ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے. ان ساری صفات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو خلیفہ راشد حضرت علی سے زیادہ بہتر ہو رہا ہو. اس لیے میں تو مان رہا ہوں اس نے یہ ساری چیزیں اور احقاق الحق کی کچھ چیزیں لی کہ میں یہ رکھ سکتا ہوں، اور وہ لے کر آگرہ پہنچ گیا. یہاں سے اس تاریخ میں دردناک موڑ. آج بھی جو لوگ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر باقاعدہ جو مزار ہے آگرہ میں قاضی نور اللہ شستری کا عظیم مزار، جنہیں تاریخ میں شہید ثالث کہا جاتا ہے. انشاءاللہ ثالث کی بات آئی تو کسی دن وقت ہوا تو شہید اول و ثانی کا بھی بیان کروں. یعنی اتنی تاریخ تشیع جس میں ہزاروں شہداؤں، ذرا تصور کریں ان کا کیا لیول ہوگا، کیا اسٹینڈرڈ ہوگا کہ جس کی وجہ سے پہلا شہید، دوسرا شہید اور تیسرا شہید کہا جاتا ہے. کوئی تو خاصیت رہی ہوگی. یہ شہید ثالث ہے، شہید ثالث ہے قاضی نور اللہ شستری. اور آیت اللہ مراشی نجفی جو قم میں ہوتے تھے وہ ان کے پوتے تھے. بہرحال جنہیں جو 90s میں جایا کرتے تھے زیادہ پر وہ ان سے ملاقات کرتے وہاں پر قاضی نور اللہ شستری کے لیے کہا گیا جو شخص جتنی پرخار لکڑی لے کر آئے گا اسے سب سے زیادہ مارنے کی اجازت دی جائے. اللہ بغض اہل بیت سے بھرپور معاشرہ. اس دوران اکبر مر گیا. اب جہانگیر کا وقت، یہ وقت جہانگیر کا. تاریخ ہے ہماری تاریخ. یہ وہ وقت ہے جس وقت میں تشیع اس طرح پھیل رہی ہے ہندوستان میں کہ ہندو مذہب سے لوگ شیعت میں باقاعدہ کہ جو جتنی پرخار لکڑی لے کر آئے گا اس کو اتنی زیادہ مارنے کی اجازت تھی. اور ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو پھانسی پہ ٹہلا دیا جائے، مار دیا جائے. کہ نہیں، ان کو ایسے نہیں، ان کو برہنہ کر کے ان کے اوپر وہ لکڑیاں مارے، کوڑے مارے، اذیت تھی، یہاں تک کہ جان نکل جائے. اس کے بعد بعض تاریخوں نے لکھا کہ جناب مسلم کی طرح
آگرہ کی گلیوں میں لاشا بدن کو پھیلایا جاتا. یہ ذکر حسین کر رہے ہیں. قاضی شدید گریا کرے. کوئی ایک ہمدرد ہے قریب میں آ کر پوچھتا ہے قاضی بہت تکلیف ہو رہی گریا نہیں. میں اس بات پہ گریا کر رہا ہوں کہ میں نے آج تک جو غربت حسین پہ گریا کیا وہ بہت کم تھا. جو میں نے کربلا والوں پہ گریا کیا وہ بہت کم تھا. ارے میری مصیبت تو کچھ بھی نہیں. کم سے کم میری بچیاں مجھے نہیں دیکھ رہی, میری بہنیں اس عالم میں مجھے نہیں دیکھ رہی. کم سے کم میں 3 دن کا بھوکا پیاسا تو نہیں ہوں. ارے میری ماں کا نام فاطمہ تو نہیں ہے. ہاں زدارو, سال کا آخری دن گریہ حسین کے نام, اور کل سال کا پہلا دن گریہ حسین کے نام. انشاءاللہ خدا ہماری زندگیاں اس ذکر حسین کے ساتھ وقت کر دے. آخر کیا کرے, اس سے بہتر کہیں دل کو تشفی نہیں. مولا آپ نے صحیح کہا تھا, صحیح کہا تھا کہ جا کر میرے شیعوں کو کہنا جب کبھی ٹھنڈا پانی پیے میری پیاس کو یاد کر لے, اور جب کبھی ان پر غم آئے میرے اوپر گریا کر لے. مولا جب آپ کا غم دیکھا ہم پہ آنے والا کوئی غم اس کی برابر نہیں. بس ایام ازا آ گئے, ایام ازا آ گئے. ازا خانوں کے دروازے کھل گئے. ایک مرتبہ سیاہ پرچم لگنا شروع ہو گئے. ہاں اب بقی کے ویرانے سے وہ پہلو شکستہ زہرا ازا خانوں میں آنا شروع ہو رہی ہے. بابا آپ صحیح کہتے تھے, میرے حسین پہ گریا کرنے والے. جزاکم اللہ خیرن جزا. عزیزو 2 دن باقی ہے کربلا پہنچنے میں. اس وقت حسین کا قافلہ کربلا سے کچھ دوری پر موجود ہے, اور یہ وہ وقت ہے خیمے آباد ہیں, رباب کی گود میں علی اصغر موجود ہے, سکینہ کے کانوں میں بالیاں ہیں, سروں پہ چادریں موجود ہیں, قاسم ابن حسن موجود ہے. ارے پورے خیمے بھرے ہوئے ہیں, انتظامات مکمل ہیں. اور یہاں حسین 2 دن پہلے بلا کے ایک مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد خطبہ دیتے ہیں. اے میرے اصحاب دیکھو اب بھی وقت ہے, دیکھو اب بھی وقت ہے. میں بتائے دیتا ہوں میں خدا سے ملاقات کے لیے چل رہا ہوں. حسین نے قدم قدم پر اپنے اصحاب کو یہ بیان کیا. وہ آپ ایک شب عاشور سنتے ہیں جب بیعت اٹھائی ہے, لیکن اس سے پہلے مختلف مقامات پہ امام کہہ رہے ہیں کربلا سے محرم سے 2-3 دن پہلے امام حسین کا یہ خطاب بیان کر رہا ہے کہ امام کہتے ہیں تم چاہو تو چلے جاؤ, بس تم نے یہاں تک میرا ساتھ دیا بہت ہے. کسی صحابی نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ, ہم رسول کو کیا منہ دکھائیں گے, ہم سیدہ کو کیا منہ دکھائیں گے. حسین کہتے ہیں میں حسین تمہاری شفاعت کا ذمہ لے لوں گا. میں کہوں واہ رحیم حسین, واہ کریم حسین, میں شفاعت کا ذمہ لے لوں گا. اور یہ بات ابھی ہو رہی ہے, ابھی اکبر زندہ ہے, اصغر زندہ ہے, قاسم زندہ ہے. دوبارہ عصر عاشور پھر حسین کا خطاب ہے, اگر تم اب بھی میرے خون سے باز آ جاؤ. دیکھو میں رحمت للعالمین کا نواسا ہوں, میں تمہیں حلال محمد سکھاؤں گا, حرام محمد, میں تمہیں قرآن کی تعلیم دوں گا. میں کہوں گا مولا علی اکبر کی کلیجے کو بھول جائیے گا, علی اصغر کا حلقوم کیسے بھلایا. اور یہ خطبہ جاری تھا کہ جب
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا عنهم جزاکم اللہ خیرا.